بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور جمخانہ کلب کے الیکشن 14 فروری کو ہوں گے۔ لاہور جمخانہ کلب ایک تاریخی کلب ہے، اس کا ممبر بننا ایک اعزاز کی بات ہے، اور جو لوگ وہاں پر اپنے نمائندے بنتے ہیں، وہاں پر منتخب ہو کر وہاں پر عوام کی فلاح و بہبود کرتے ہیں ممبران کی، ان میں ایک نام قمر خان بوبی کا ہے جو کئی مرتبہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قمر خان صاحب، اس مرتبہ کیا سٹریٹجی ہے آپ کی انتخابات؟ اس بار اللہ کے فضل سے جب میں نے ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میں آیا ہوں، پہلے تو اسٹیٹس کو ٹائپ اسٹریٹجی کے ساتھ پہلے الیکشن لڑتا رہا اور اللہ کامیاب بھی کرتا رہا، لیکن میں نے بڑا سوچا کہ اس کو کیسے امپروو کیا جائے، کیونکہ بڑے عرصے سے کوئی صحیح ترقی نہیں ہو رہی تھی کلب میں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ وائی ناٹ کہ ہم لائک مائنڈیڈ اکٹھے ہو کے ایک اپنا ہی پلیٹ فارم بنائیں، جس کا نام ہم نے اپنے پینل کا رکھا ریفارمرز گروپ۔ اس کا ہم نے پہلے دن بنانے کے ایک دن پہلے ہی ہم نے اپنا مینیفیسٹو بنایا پورا، جو کہ ساری اس میں ڈیٹیلز تھیں۔ پھر ہم نے پورا ڈیٹیل سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے ہم پہلے 30 دنوں میں پہلے 3 مہینوں میں کیا کریں گے کہ یہ پہلے سے بہت بہتر ہو، اور اس کی مینجمنٹ کو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو، اور پھر اس کے اندر فیئرنس ہو، اور پھر اس کے اندر جیسے آپ نے کہا اس کا ممبر بننا بڑا مشکل ہے، ہر ایک کے لیے بالکل وہ فیئرنس کے ساتھ وداؤٹ اینی لائکس اینڈ ڈس لائکس لوگوں کو ان کا حق ملے۔ تو اس چیز پہ ہم ساروں نے اس کو سارا بلیک اینڈ وائٹ میں تیار کیا ہے، اور ہم اس کے بالکل مطابق چلیں گے۔ آپ ایک گروپ برسر اقتدار ہوتا ہے اور آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے دوسرے گروپ میں، تیسرے گروپ کا خیال کیسے آیا؟ تیسرے گروپ کا اس لیے آیا کہ جی ہر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جتنے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ پہلے صرف 24 لوگوں کو چانس ملتا، اب یہ کلب کے ممبر بھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اتنے اچھے ینگ ایجوکیٹڈ ٹیلنٹڈ بچے میں کہوں گا دوز ہو آر ان دا ایج آف بٹوین 30 اینڈ 35 وہ ہیں جو بار کا ان کو ایکسپوجر ہے، تو ان کو بھی یہ چانس ملے۔ پہلے تو صرف 24 کو ملتا تھا، تو اس لیے جیسے ہی ممبرشپ کا نمبر اتنا بڑھا تو یہ ان کے پارٹیسپینٹ کا بھی نمبر بڑھنا چاہیے، تو اسی لیے یہ میرے خیال میں آیا، اور اللہ کے فضل سے بڑا اچھا رسپانس ملا، اور یہ ابھی شروعات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے اگلے سال یہ اور بڑا ہوگا، اور امپورٹنس ملے گی، اور اس سے آگے اور ایسے ہوگا۔ قمر خان صاحب، آپ کو کتنا یقین ہے کہ آپ لاہور جمخانہ کلب کا سٹیٹس کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، میری تو بڑی محنت ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ممبرز پہ بھی ہے، اور جہاں ابھی جو مجھے فیڈ بیک ملتا ہے ممبر سے سارا ایکچولی لوگوں کے دلوں میں یہی ہے، لوگ اتنے خوش نہیں، تو یہ باقی خدا کرتا ہے جی، اپنی محنت ہوتی ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ گامزن رہیں گے۔ اب جیسے اتنے اچھے لوگ، اچھے نام، انہوں نے جب ہمارے نظریے کو دیکھا، دے ہیو جوائنڈ، دے ہیو کم فارورڈ، جیسے ڈاکٹر شہینہ ہیں، قاسم لطیف ہیں، اور 12 ہیں جن کا میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، اور تو ایلیٹ کلاس کا یہ جمخانہ کلب ہے، میڈیاکر اور جو کچھ لوگ اس پر جو شرائط ہیں اس پر پورا اترتے ہیں، ان کو ممبرشپ نہیں مل رہی، اس کو معیاری فیملی کلب کیسے بنائیں گے؟ یہ ایسے بنائیں گے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ۔ یہ میرا بہت، جیسے کئی ممبر ہیں جو کہ 20 سال سے انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں، 15 20 لاکھ روپیہ جمع کروایا ہے، ان کو ابھی تک ٹرن نہیں ملی، اور کئی لوگ جو یہ ریگولر سے پرماننٹ ہوتے ہیں ان کو دیر لگتی ہے۔ اس کا سارا صاف شفاف کمپیوٹرائز سارا چیز ہوگی کہ کوئی کسی کے پین کی پاور سے کوئی نہیں بنے گا، جس کا حق ہوگا، جس کا ٹائم ہوگا، اس کا وہ رائٹ ملے گا۔ اس پہ ہم بہت سختی سے کریں گے، اور میں یہی میری ایک بہت اولین خواہش ہے۔ کتنے ممبران ہیں اور آپ کو کتنا یقین ہے کامیابی کا؟ ہمارے اس وقت پرماننٹ ممبر جو ہیں 5500 ہیں، اور جیسے میں پھر کہتا ہوں مجھے تو پورا یقین ہے، لیکن پھر یہ خدا کے ہاتھ میں ہے سارا، لیکن
ہم کامیابی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تھینک یو. جی شعبہ طب صحت کے شعبے میں ڈاکٹر شہینہ آصف کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. وہ بھی شعبہ صحت میں وہ اپنا نام منوا چکی ہیں اور اب ریفارمرز گروپ کی جانب سے وہ لاہور جم خانہ کلب کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. محترمہ کیا صحت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، پروفیسر اور اب سیاست؟ سیاست تو میری زندگی کا حصہ رہا ہے. میں ایف جے کالج میں تھی تو میں کالج یونین کی پریزیڈنٹ تھی، پی ایم اے میں تھی تو وائس پریزیڈنٹ پی ایم اے تھی، اور سوسائٹی آف آپس اینڈ گائنی کی میں پیٹرن ممبر ہوں. تو سیاست تو ہر زندگی کا ایک حصہ ہی ہے. لیکن جم خانہ کے ساتھ ایسے ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میل ڈومینیٹڈ کلب ہے، جبکہ اس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. اور جو ان کے پینلز ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں خواتین بہت کم ہیں. ایک آدھ خاتون، وہ بھی اپنی کوئی واقف رشتہ دار ہوتی ہیں عام طور پہ جو کہ سلیکٹ ہو جاتی ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اور خواتین کو آنا چاہیے. اینڈ وائی ناٹ خاتون پریزیڈنٹ آف دا کلب؟ یہ بھی تو ایک پاسبلٹی ہونی چاہیے. اگر بہت سی خواتین آئیں گی تو دیر مائٹ بی اے ٹائم when the first lady who is the president of the club. اللہ کرے جی آپ چیئرپرسن آف لاہور جم خانہ کلب بنے. ترجیحات کیا ہوں گی؟ چونکہ لوگ اس وقت بڑا اعتراضات کرتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک اسٹیٹس کو ہے. کیا آپ کریں گی؟ دیکھیے اس کے بہت سے شعبے ہیں. گولف ہے، ہوٹلنگ ہے، کھانا ہے، بہت سے ریسٹورانٹس ہیں، گارڈنز ہیں، سوئمنگ پولز ہیں، لائبریری ہے. اور اس کو اگر ان پروفیشنلی ٹریٹ کیا جائے گا، اگر آپ پروفیشنلز کو اس میں انوالو نہیں کریں گے، اور اس کا ایک ہیوج بجٹ ہے، اس کی بجٹنگ اور اس کو دیکھنا یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑے اسپیشلائز لوگ ہونے چاہیے، اور اس میں ان کو ہائر کر کے ان کو اس کلب کو ایز پروفیشنلی ایز این انڈسٹری چلانا چاہیے، ناٹ ایز کہ یہ میری اپنی ایک اونرشپ ہے. جب اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی تو یہ ساری چیزیں جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ خود بخود ان پلیس آ جائیں گی. تو کمپین آپ نے باقاعدہ شروع کر دی ہے، ممبران سے رابطہ ہو گیا ہے، کیا رسپانس ملا آپ کو؟ ممبرانس تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ ممبر اتنے اچھے ہیں اور اتنے اویئر ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی طرح ریسیو کیا ہے، اور وہ ہمیں پہلے سے جانتے ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ ایتھیکل، ٹروتھفل اور اچھے لوگ سامنے آنا چاہیے. سو اس نے بہت بڑا حوصلہ دیا اور ہمارے ساتھ بہت اچھے لوگ شامل ہوئے. جی لاہور جم خانہ کلب کی سیاست کے روح رواں قمر خان بوبی اور پروفیسر ڈاکٹر شہینہ آصف، یہ دونوں جو ہے وہ اس مرتبہ ریفارمرز گروپ کے نام سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے منشور کا بھی اعلان کیا، اور ان کو قوی امید ہے کہ وہ 14 فروری کو ہونے والے الیکشن میں کامیاب ہو کر اس کو جو معیاری جو ہے وہ لاہور جم خانہ کلب اور جو کلب کے ممبران کو جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ فراہمی کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.